12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، 12ویں کے نئے نصاب سے ہم حصہ نظم سے در مداح نواب آصف الدولہ نظم نمبر 4 جو کہ قصیدہ ہے، جس کے شاعر میر تقی میر ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کل شاعر کا تعارف، قصیدے کی تعریف اور نظم کا خلاصہ دیکھے تھے، اور ساتھ ہی اس قصیدے کے 6 تا 8 اشعار تک ہم نے تشریح بھی دیکھے تھے۔ آج ہم 9 سے 11 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ تو 9واں شعر ہے: دست ہمت اس کا گر در بار ہو، پانی پانی شرم سے ہوئے صحاب، مال کیا ہے ہفت گنج خسروی، ایک ہی کو نواب بخشے ہیں شتاب، فخر سام و رستم اس کی بندگی، داخل قدام یا افراسیاب۔ عزیز طلبہ، ان 3 اشعار کی تشریح ہے۔ نواب صاحب کے ہاتھ اگر موتی برسانے کا ارادہ کر لیں، ابر و بادل مارے شرم کے پانی پانی ہو جائیں، یعنی وہ بھی اتنا نہیں لٹا سکتے دے سکتے جتنا نواب صاحب لٹا دیتے ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت کے اتنے سارے خزانے ہیں کہ کسی ایک مانگنے والے کو ان میں سے 7 شاہی خزانے تو فوراً دے دیتے اتنے۔ نواب صاحب بڑے بلند رتبہ اور طاقتور ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے نامور حکمراں اور بہادر پہلوان سام اور رستم بھی اس کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور توران کا بادشاہ اس کے خادموں میں سے ایک خادم ہیں۔ شعر نمبر 9 میں سحاب یعنی بادل کی رعایت سے پانی، در یعنی موتی اور اس کے برسائے ہوئے در بار کا ذکر ہوا ہے، اس لیے شعر میں میرات النظیر ہے۔ شعر نمبر 11 میں سام اور رستم اور افراسیاب جیسی تاریخی شخصیات کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تلمیح ہیں۔ چونکہ ایران اور توران کے عظیم حکمرانوں اور سپہ سالاروں کو جیسی چھوٹی سی ریاست کے حکمراں کی غلامی و بندگی میں بتایا گیا ہے، لہذا اس میں صنعت مبالغہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد شعر نمبر 12 تا 15 دیکھیے۔ شعر نمبر 12 ہے: جس سحر جرات سے کھینچی اس نے تیغ، ڈھال رکھے منہ پہ نکلا آفتاب، رزم کے عرصے میں ہلچل پڑ گئی، آسماں کے خیمے کی کانپی طناب، خرمن آسا جل گیا انبو قسم، چل پڑی جو اس کے تیغ برقتاب، دیو تھے گو معرکے میں بے شمار، ایک ٹھہرا ہو مقابل کیا حساب۔ عزیز طلبہ، ان 3 اشعار کی تشریح، جن کا مقصد اور ایک بات سے تعلق ہے، ایک جگہ تشریح چاہتے ہیں۔ قصیدے میں شاعر نواب صاحب کی مداح میں اپنے جذبات و احساسات کو پیش کیا ہے، لیکن فرشتے کی زبان سے انہیں ادا کروایا ہے۔ اس سے بیان و طلب میں ایک حسن پیدا ہو گیا ہے۔ شاعر نے نواب صاحب کی جرأت و بہادری اور ان کی تلوار کی تعریف کے بیان میں مبالغے کی کیفیت پیدا کر کے قصیدے کی شان کو دوبالا کر دیا ہے۔ اشعار میں کہا گیا ہے کہ جس صبح نواب صاحب نے عزم و ارادے کے ساتھ اپنی تلوار کھینچ لی، مخالف کے بڑے بڑے بہادر راستہ بدلنے پر مجبور ہوئے۔ تلوار کی چمک اتنی تیز ہے کہ اس کے آگے سورج کی چمک دمک مان پڑ گئی اور وہ مارے شرمندگی کے وہاں سے منہ چھپائے نکل گیا۔ نواب صاحب اور ان کی تلوار کے رعب و دبدبے سے میدان جنگ میں بھگدڑ مچ گئی، خیمہ آسمان کی تنابیں رسیاں کانپ گئیں، مخالفین کے ہوش اڑ گئے۔ نواب صاحب کی تلوار اپنی آب و تاب کے ساتھ چلنا شروع ہوئی تو دشمنوں کے گروہ اس کی تاب نہ لا کر اس طرح جل مرے جیسے آگ لگنے سے خرمن جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال مخالف لشکر کے بڑے بڑے پہلوان بھی نواب صاحب کی سامنے تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹک نہیں سکتے۔ آفتاب کا منہ پر ڈھال رکھنا شعر نمبر 13 میں خیمہ آسمان کی تنابوں کا کانپنا یعنی آسمان کا کانپ اٹھنا، اور شعر نمبر 14 نواب کی تلوار کا بجلی سے زیادہ چمکدار ہونا ان اشعار کو مبالغے کی صنعت میں متعصب کرتا ہے، یعنی ان تینوں اشعار میں صنعت مبالغہ ہے۔ شعر نمبر 15 میں پہلوانوں کو دیو کہا گیا ہے،
اس لیے شعر میں صنعت استعارہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کے 3 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ 16 تا 18 شعر ہے مدعی کی صف ہے کونجوں کی قطار، لشکری اس فوج کا ہر ایک عقاب، معجزن جدھر ہو وہ دریائے آفتاب، بستیاں اس سمت کی جیسے احباب، گرد اس لشکر کی گر ہووے بلند، پھر زمیں وہ آسماں میں ہے حجاب۔ تشریح: قصیدے کے ان اشعار میں نواب صاحب کے لشکر کی مداح میں کہا گیا ہے ان کا ہر لشکری عقاب یعنی عقاب کسی صفات کا حامل ہے۔ عقاب ایک طاقتور و بلند پرواز شکاری پرندہ ہے اور حیت و جسامت میں بہت بڑا نہیں ہوتا، جبکہ حریف لشکر کی صفیں ایسے لشکریوں سے پر ہیں جو بظاہر بڑے اور بھاری بھرکم نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ سب کے سب کھوکھلے ہیں۔ یہاں لشکر حریف کی ان صفوں کو کونجوں کی قطار کہا گیا ہے۔ کونج یعنی مرغابی راج ہنس، یہ ایک آبی پرندہ ہے، ندیوں اور تالابوں میں مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، جسامت میں بڑا بھی ہوتا ہے۔ نواب صاحب کے لشکر کا دریا جس طرف بھی موجزن ہو جائے، بستیاں یوں ختم ہوتی جاتی ہیں جیسے پانی کا بلبلا، اور یہ لشکر اپنے ساز و سامان، ہتھیار و بلند عزائم کے ساتھ زور و شور سے آگے بڑھتا ہے اور اس کی گرد اس قدر بلند ہوتی جاتی ہے گویا آسمان و زمین کے درمیان حجاب ہو کر رہ گئی ہے، یعنی آسمان کی جانب موجود رہنے والے کو زمین دکھائی نہ دے اور اسی طرح زمین والے کو آسمان دکھائی نہ دے۔ شعر نمبر 16 میں متضاد صفات کے لحاظ سے لشکریوں کو کونجوں کی قطار اور عقاب کہا گیا ہے، لہذا اس شعر میں صنعت استعارہ ہے۔ شعر نمبر 17 میں دشمنوں کے علاقے کی بستیوں کو پانی کے بلبلے کی طرح نہایت کمزور ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تشبیہ ہے۔ اور شعر نمبر 18 میں زمین و آسمان 2 متضاد معنی کے الفاظ ہیں، اس لیے شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 19 تا شعر نمبر 24 کی تشریح ہم کل دیکھیں گے۔